سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک کی سیاست میں بھرپور طریقے سے متحرک ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کا جو مفاہمتی بیانیہ ہے وہ دفن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے نواز شریف صاحب نے ایک اور جارحانہ انداز میں خطاب کیا، جس میں ایک مرتبہ پھر اداروں پر تنقید کی۔ دوسری طرف ملک میں موجود جو اپوزیشن رہنما ہیں اس وقت مشکل کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب عدالت کے چکر لگا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب گرفتار ہیں، مولانا فضل الرحمان کو نیب نے طلب کر رکھا ہے۔ ایسے میں اپوزیشن کی 11 جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے PDM، اس کی قیادت کون کرے گا؟ کیا اپوزیشن حکومت مخالف تحریک کو مؤثر طریقے سے چلا پائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور تحریک انصاف کی حکومت کے پاس نواز شریف کو واپس لانے کے لیے آپشنز کیا کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما فرخ حبیب صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ چودھری منظور صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان نظر آ رہی ہے، اس پر مجھے وہ جنید جمشید صاحب کا ایک بڑا مشہور گانا ہے وہ یاد آتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی اعتبار تو آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، ملو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ لیکن جو بیانیے ہیں آپ دونوں کے وہ الگ الگ ہیں۔ اب جو سخت نیریٹو نواز شریف صاحب نے لیا ہوا ہے، کیا آپ اس نیریٹو کو مانتے ہیں اور اس نیریٹو پر اعتبار کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو APC کا اعلامیہ تھا، جو PDM کا بعد میں اعلامیہ بنا، وہی سب کا بیانیہ ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم کہتے کیا ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ پارلیمنٹ اپنا آئینی حدود میں جائے، وہ اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کرے، فوج اپنا کرے، بیوروکریسی اپنا کرے، میڈیا اپنا کام کرے اور عدلیہ اپنا کام کرے۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ منظور صاحب، لیکن ایک چیز جو اعتزاز احسن صاحب نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ نواز شریف صاحب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے آپ سے اعتبار کا سوال پوچھا۔ نہیں، دیکھیے، وہ دونوں طرف سے چوہی صاحب کا ایک متفقہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ادھر سے خواجہ آصف ہے، ان کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن مجموعی طور پر جو جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ انفرادی ہے، وہ تو بالکل اجتماعی ہے۔ اور رہی بات یہ، آپ نے کہا کہ گرفتاریاں ہو جائیں گی اور عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے، جس نے یہ دیکھا تھا کہ جو MRD کے وقت جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی وہ جیل میں تھی، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی وہ جیل میں تھی، تو تحریک پھر بھی چلی تھی، اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ گرفتاریاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا صرف اس سے تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، اب تو تعلق کوئی کمی رہ گئی تعلق میں۔ وہ تو کسی کو کلین چٹ دے دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں، اس میں ان کے وزراء ہی کہتے ہیں یہ کل پکڑا جائے گا، جھاڑو پھر جائے گا، تو جھاڑو ان کی طرف تو نہیں پھر رہا۔ 20 کیسز ادھر KPK میں ہیں، یہاں پہ تازہ ترین بڑے اہم کیسز آ رہے ہیں، دوائیوں والا ہے، آٹے والا ہے، چینی والا ہے، وہ ماسک والا ہے، اہم ترین کیسز آپ نے کہے ہیں، ہم پوائنٹ ٹیکن۔ لیکن یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہی ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف کچھ ہوا ہو، تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قدر جو ہے وہ فرشتہ صفت آدمی ہو جائیں گے؟ اور احتساب مجھ سے شروع ہوگا اور 6 مہینے مجھے کہتے تو سبھی ہیں نا سر، اس کے بعد میں ذمہ دار ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کروں گا، اپنی پارٹی سے شروع کروں گا، یہ میں نے تو نہیں کہا ہوگا۔ صحیح، یعنی کہ آپ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن عمران خان صاحب سے کم از کم یہ تھی کہ وہ احتساب اپنے سے شروع کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب، یہ ایکسپیکٹیشن آپ لوگ پوری نہیں ہوا، یہ تو پھر انتقام ہوا نا۔ ہاں، انتقام ہوا فاروق صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ انتقام نہیں ہے، یہ تو ایک احتساب کا عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احتساب جو ہے وہ تو کراس دی بورڈ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی نیب نے جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری کیے، علیم خان، سبطین خان جو ہے وہ نیب کی حراست میں بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، وہ جا کے نیب کے جو ہے وہ پیشی بھگت کے آئے ہیں۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے شور ڈالا ہو کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ احتسابی کاروائی جو ہے وہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، یا اپوزیشن کے شور بجانے کے اوپر ہو رہی ہے، یا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں پر اختیار ہوتا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ 4 دہائیوں کا اقتدار ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، 3 بار یہ اقتدار میں رہ چکے ہیں، 3 بار PMLN اقتدار میں رہ چکی ہے، متعدد بار وزارت اعلیٰ کے اندر رہ چکے ہیں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ احتساب ہوا کب ہے یہ بتائیں نا۔
لیکن یہ جو بات منظور صاحب نے کی وہ بھی تو ایک صحیح بات ہے نا کہ وہ جو اہم ترین کیسز ہیں ان ترین کیسز پر تو معاملہ کہیں جاتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. ایک منٹ مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کیسز ہیں, مجھے اپوزیشن کے اس بیانیے کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ہونا چاہیے. بھئی آپ پر جو ہو رہا ہے آپ اپنے کیسز کا جواب تو دیں آ کر. یہ جواب نہیں ہے آپ کے کیسز کا, نہ یہ جعلی اکاؤنٹ کیسز کا جواب ہے, نہ یہ فالودے والے کا, پاپڑ والے کا, اومنی گروپ کا, توشہ خانہ کیس کا, یہ جواب نہیں ہے. آپ آ کر اس کا دفاع تو کریں. آپ آ کر جو ہے یہ بیانیے شروع کر دیتے ہیں جی کہ ان کا بھی احتساب کریں. جی بھئی آپ اپنے جو آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب تو دیں, اس کا جواب. لیکن یہ بھی تو ایک سوال ہے نا, فاروق صاحب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ جب آپ کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گی, اور میں تو بتا دیتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتا ہے پہلے سے, جب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو پولیٹیکل کمنٹری ہوتی ہے یا آپ کے ٹاک شوز ہیں اس کے اندر یا میڈیا کے اوپر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. جب یہ کیسز سامنے آتے ہیں میڈیا انہیں رپورٹ کرتا ہے, جب اس پہ رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ موقف لیتے ہیں ہر بندے کا. جس طرح اعتزاز احسن صاحب کا اپنا انداز ہے, خواجہ آصف صاحب کا اپنا انداز ہے, چودھری منظور صاحب کا اپنا انداز ہے, ہر بندہ اپنی اپنی انداز کے مطابق بات کرتا ہے. لیکن کیا اسے جو اداروں کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے یا جو اس کا اختیار ہے کیا اس کے اندر دخل اندازی ہو جاتی ہے؟ وہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہی ادارہ ہے جو پی ایم ایل این کے دور میں بھی تھا, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ ادارہ اپنے اس قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو اسے کام کرنے دیں. اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ اس کی بنیاد بنا کر آپ دیکھیں نا. بالکل ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر جو بات ہم نے شروع میں چودھری منظور صاحب سے کہی تھی کہ اعتبار کیا ایک دوسرے پر ہے اور کیا ایک دوسرے کے نیریٹو کو دونوں پارٹیز بائی کر کے چل رہی ہیں, اس پر میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا. یہ جو اعلامیہ ہے اس اے پی سی کا, وہ اعلامیہ یہ بات نہیں کہتا جو نواز شریف صاحب اپنے خطابات میں کرتے ہیں. تو یہ کیا فضل الرحمان صاحب بھی جو باتیں کہتے ہیں وہ بھی اعلامیہ نہیں کہتا. ہاں, تو یہ کیا یہ طے ہوا ہے کہ ہم اعلامیہ میں لکھیں گے کچھ اور پیچھے جو ہے جب ہم باتیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے جو چاہیں کریں؟ جی آپ کا بہت شکریہ. ویسے مجھے کچھ باتوں کی بالکل کبھی لوگوں کے منہ کے آگے ہاتھ دینے سے لوگوں کی بات رک جاتی ہے. کیا ہوگا؟ اب جو حقائق ہیں وہ تو کھل کے سامنے آنے لگیں گے. فار ایگزامپل جیسے ابھی اپنا کہہ رہے تھے ہمارے دوست فروخ کہ جی سوال یہ دیں کہ پاپڑ والا یا فلودے والا یا پھیری والا یا وٹ ایور, اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب نہیں ہے جو آپ آگے جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. تو یہ سوال نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سوال عدالت میں نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عدالت کے اندر تو کوئی یہ سوال نہیں ہے. میں نے وہ پورا ریفرنس پڑھا ہے, ایک لفظ نہیں ہے اس بات کے اوپر. یہ صرف ایک بیانیہ ہے, اور وہ بیانیہ ان کے کچھ وہ ناعاقبت اندیش دوست جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جن میں شہزاد اکبر جیسے نان اینٹیٹیز ہیں جو بالکل جن کا یعنی جو پاکستان کے آئین کی ضد ہے, دھکا ہے وزیر اعظم کر رہے ہیں, اور اس دھکے کے پیچھے پشتی بان موجود ہیں. یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہو, کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوئی کمپنیاں بھی نہیں ہیں جو ان کے ملازمین کے نام سے بنی ہوں. نہیں, اب یہ آپ کا سوال اس بات سے ہی باہر چلا گیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کوسچن کرتے ہیں تو اس کو ایک پروسیڈ آف کرائم بتانا پڑتا ہے. اگر پروسیڈ آف کرائم نہیں بتا سکیں گے تو آپ لیٹ سے کہ اگر میرے ایٹ دا موسٹ کوئی بے نامیز ہیں, بالفرض پاکستان کے 100% کاروباریوں کے بے نامیز ہیں, اگر میرے کاروبار اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے یا وہ بھی صحیح ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کرنا ہے کہ میں نہیں یار یہ بات نہیں ہے بھائی قبلہ, سن تو لیں, آپ بھی سن لیں یار. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو جرم کہنا ہے تو اس کو جرم کہنے کے لیے جرم کہنا تو پڑے گا نا. بالکل صحیح ہے. اب جو پاکستان کے لاء کے اندر جرم ہے وہی جرم ہوگا. اب یہ جرم نہیں ہے جس کو یہ جرم کہہ رہے ہیں.
یعنی کسی اور کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈالنا نکالنا، کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا نکالنا، کسی اور کے نام پہ کمپنیاں بنا کر آپریٹ کرنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے قانون میں جرم نہیں ہے؟ میں ایز اے طالب علم یہ سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نہیں، اگر آپ میری بات پوری سن لیں تو پھر شاید مجھے بتانے میں الجھن نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے. یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نے اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کیا، ان کا الزام یہ ہے. یہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے پرائیویٹ بزنسز کی جو آپ کی ٹیکس کی ریٹرنز ہیں ان سے آپ کے آمدن زیادہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے. نہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے 2 ارب کا ان کا تھا جو بھی اثاثے تھے، اب وہ پتہ نہیں کتنے 1000 ارب اس میں اضافہ ہو گیا. یہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ بھی الزام ہے میرے خیال میں شاید نظر سے نہیں گزرا. یہ پورے حکومتی وسائل صرف اسی چیز پہ جھونک رہے ہیں کہ جیسے آپ جیسے جو ہمارے محترم میڈیا اینکر پرسنز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جو رائے بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ اپنے سارے وسائل اور وقت صرف اسی بات پہ جھونک رہے ہیں کہ بے بنیاد باتوں پر اتنی کنفیوژن پھیلا دی جائے. صحیح ہے، تاکہ ہم لوگ گمراہ ہوتے رہیں. بالکل. فاروق صاحب آپ لوگ پروف نہیں کر پا رہے. فاروق صاحب یہ بتا دیں الزامات کیا کیا ہیں؟ پڑھیے وہ کر کے کرتے ذرا الزامات کیا کیا ہے وہ ذرا بتا دیں. عدالت نے جو لگایا بات بڑی اور وہ بتائیے گا جو پروف کر سکیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے تو پروف نہیں کرنی، نیب کے پاس، نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے، نیب عدالت کے اندر یہ چیزیں جائیں گی. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھے دیتا ہوں. دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے، یہ ایک ایسا کیس ہے، پہلا کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جب آپ ضمانت کی ہیئرنگ کرتے ہیں نا تو اس کے آپ کیس کے میرٹس پہ نہیں جاتے. اگر آپ جائیں تو جو کیس جس متعلقہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ وہ کیس ہے جس کیس کے اوپر 90% وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے وکلا کو ملا ہے. نیب کو صرف 10% ٹائم ملا ہے. جو نیب نے اس 10% ٹائم میں وہ جو 4-5 ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے رکھے ہیں جس کے اندر وہ تمام ٹرانزیکشنز کی ٹری ثابت ہوتی ہے کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے بچوں کی جو کمپنیز کے جو ملازمین ہیں جو 17 ہزار روپے تنخواہ پہ تھے ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آیا ہے، اور انہی اکاؤنٹ سے وہ پیسہ جو ہے وہ بعد میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں جاتا رہا. اور وہ پیسہ کہاں سے گیا؟ وہ پیسہ گیا، کوئی بلڈر ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ والا ہے، کوئی ان کی اپنی پارٹی کا جو کہتا ہے میں پارٹی فنڈ جمع کروا گیا تھا، جو نیب کو جا کے بیانات دے کر آئے. یہ اس پیسے کا، ان ٹرانزیکشنز کا دفاع نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ملک صاحب یہ الزام ہے. خریدا جاتا ہے. ایک منٹ بالکل غلط بات ہے. یہ وہ تمام بالکل غلط بیانی. اب یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ ملک صاحب کرنا. اچھا ٹھیک ہے منظور صاحب، چودھری صاحب، یہ والے الزامات ہیں یا نہیں ہے؟ یہ الزام ہی نہیں ہے ملک صاحب. منظور صاحب کو بھی تو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا نا. اگر آپ یہ ٹی وی پر، اگر آپ یہ ایک سیکنڈ ٹھہر دیں بھائی، جواب لیتے دیں. اگر آپ یہ ٹی وی پر بات کریں گے تو اس کا جواب ٹی وی پر بھی لے کر جائیں گے. نمبر 1 پہلی بات جو میں کہہ رہا تھا وہی فاروق نے سبسٹینشیٹ. وہ ایک آپ نے ایک سیکنڈ کرنے دیں یار. آپ جو میں کہہ رہا تھا وہی فاروق نے سبسٹینشیٹ کر دیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ان کے اگر کسی ملازم کے نام پر بھی ہیں تو ان کے پرائیویٹ بزنسز کے ہیں. پروسیڈ آف کرائم جو یہ کہہ رہے ہیں نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایگریڈ، بالکل سمجھ میں آ گئی بات آپ کی کہ وہ پرائیویٹ بزنس کے کہانی ہے ٹوٹل. درست، ٹھیک ہے. اب سوال یہ آ جائے گا کہ اپنے پرائیویٹ بزنس کے پیسے بشمول ان کے اکاؤنٹیبلٹیز آر تک بھاگتے ہوئے اپنے پرائیویٹ بزنس کے پیسے میں کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں جرم نہیں ہے. چودھری منظور صاحب، سیاسی مقدمات، اس طرح کے سیاسی مقدمات جو ہیں نا، اس طرح کے سیاسی مقدمات، یہ میری سنیں نا،
जी जी, ये इमरान खान पहला शख्स नहीं है जो इस पेडिस्टल पे बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल फारूक साहब बात समझ ली मैंने आपकी कि मेरा चैनल जो है वो मेरे अकाउंट में पैसे रखवाएगा तो ये जुर्म नहीं होगा। शायद चौधरी मंजूर साहब आइंदा से अपने अकाउंट्स में ना रखवाएं। उसको देखे ना, ये बात सुने ना एक सेकंड। अगर इस तरह के शोर शराबे में शोर शराबे ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात को एक रुख पे रखना चाहते हैं तो आपकी स्वाबदीद। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, ये क्या बातें हो रही हैं सर? ऐसे नहीं होता। हम जरा चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाएंगे, फारूक साहब और मलिक साहब, मैं चाहूंगा जरा चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाए ना। बेनामी की पूरी तफसील चौधरी साहब जरा समझाएं भाई। सियासतदान को क्या डिक्लेयर करना होता है इलेक्शन लड़ते हुए? पब्लिक ऑफिस में आने वाला शख्स क्या डिक्लेयर करता है? मेरा ख्याल है अपने हिसाब से डिक्लेयर करता है, ना सिर्फ सियासतदान करता है या करने चाहिए, सबको ही करने चाहिए। जो लोग मुलाजमत में आते हैं वो भी करते हैं। बिल्कुल, क्यों करने वो भी करने चाहिए कि वहां से फिर कैसे वो, जब मैं किसी मुलाजमत में आता हूँ, मैं साइकिल पे आता हूँ, तो फिर मैं अरबों खरबों का मालिक कैसे बन जाता हूँ, ये भी बताना चाहिए। तो मुझे तो इस पे कोई एतराज नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ कीजिए, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर मैंने जो गलत किया है वो अगर दूसरा भी गलत कर रहा है तो उसको भी पकड़े। बिल्कुल सही है, दोनों सबके साथ होना चाहिए इंसाफ की बात हो रही थी। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कौन सी शुगर मिल है जिसके फेक अकाउंट्स नहीं है? कौन सी शुगर मिल है जिसके डबल रजिस्टर नहीं है? हम ये कहते हैं कि अगर एहतसाब है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड कर दीजिए, अगर एहतसाब नहीं है तो कहिए कि नहीं है एहतसाब हमारे। एग्रीड। अच्छा, अब क्या जेलों में डालेंगे? क्या ये बात हमारा इशू है? रही बात ये कि ये जेलों में डालने जिसको डालना है, तहरीक फिर भी चलेगी। सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है 26 पॉइंट है। चौधरी साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चूंकि एक शुगर मिल के साथ प्रॉब्लम हुई है तो बाकी सारियों को भी पकड़ना चाहिए, या एक जुर्म अगर किसी के ऊपर कहा जा रहा है? अवैध साहब अपनी बारी आई है तो पहले कमेटी बनेगी, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद वो, और ओमनी दूसरों की बारी आए तो फौरन पकड़ के अंदर करो। हाँ, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये नैरेटिव हर मुजरिम या हर मुलजिम इख्तियार कर सकता है? अगर किसी जेब कतरे को पुलिस पकड़ती है तो वो भी ये कह सकता है कि जी जेबें तो बहुत सारी करती है, पहले उन सबको भी पकड़ो। नहीं, ये नहीं होता। हम जब अदालतों में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये केस सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर, तो आप इस मुलजिम को भी इस बुनियाद पर रिलीज दे दें, और अदालतें देती हैं जहाँ पे जो सेटलमेंट होगी कानून के अंदर वो सबको रिलीफ मिलेगा। यानी वो जेब कतरा ये कह सकता है ना कि चूंकि बाकी नहीं पकड़े गए मुझे भी रिलीफ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ सबको पकड़ ले। हाँ, वो मैं वही जेब कतरे की एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जेब कतरा ये कह सकता है बाकी सबको भी पकड़े, और आप गलत कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल उसका राइट है। ठीक है, अगर आपका निजाम ऐसा है तो फिर उसमें कहेंगे कि हमें एक मिनट सर, अगर वो हकायक बता देगा कि मुझे फलां बंदे का भी पता, उसने भी ये जुर्म किया है, फलां का भी, तो वो पकड़ने पड़ेंगे। सही है, एग्रीड। तो फिर आप वन साइडेड हो गए। ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा हम बहुत ज्यादा लीगल डिस्कशन में चले गए, मैं बयानिए की तरफ वापस आना चाह रही हूँ। फजलुर रहमान साहब जी, आपसे शुरू करती हूँ, फिर मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगी, फरोख कभी इस पे लेंगे मौकफ। फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया, वो बड़ा काबिल एतराज़ है और बड़ा काबिल मुज़म्मत है मेरी नज़र में, जब उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना देंगे। अब तहरीकें मुल्कों में वो चलती हैं जो आवाम में पॉपुलर होती हैं, ये नैरेटिव पाकिस्तान में किसी सूरत पॉपुलर नहीं हो सकता। आप लोग इनको साथ लेकर कैसे चलेंगे? तहरीक कैसे कामयाब होगी? देखिए, आप जरा पूरा बयान पढ़ लें, मैंने वो पूरा सुना है। उन्होंने कहा कि ये एक आज़ाद मुल्क है और मैं इस मुल्क के एक आज़ाद शहरी की हैसियत से इसमें जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर मुझे गुलाम बनाने की कोशिश की तो याद रखिए फिर 26 मुल्कों की फौज अफगानिस्तान को भी गुलाम नहीं बना सकती, तो फिर यहाँ पे भी वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ साहब रेवोल्यूशन कर रहे हैं ना, वो चीजें बता रहे हैं ना जो हुई माजी के अंदर। वो रेवोल्यूशंस आप लीडर क्यों नहीं कर रहे सर? एक मिनट, जरदारी साहब और बिलावल साहब बजाय रेवोल्यूशंस क्यों नहीं कर रहे? आप ये कहें कि ये आप क्यों कह रहे हैं, आप ये कहें आप गलत कह रहे हैं। मियाँ साहब को ये कहा जाए, वो कल आते DGISI और आकर कहते कि आप गलत कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा आपको कि इस्तीफा दें। जवाब ये है, जवाब ये नहीं है कि आपने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कह दिया। जो हकायक है वो आप सामने आएंगे।
वो अब नहीं, छुपने लेकिन- वाले ठीक नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब को भी तो यही इस वक्त जो दुख है वो यही है ना कि भाई मैं तो अब इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। साहब से ये है, मियां साहब से ये है कि उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बताया, उस वक्त बताना चाहिए। हाँ, ठीक है, उस मलिक वक्त साहब। बताना चाहिए था, बिल्कुल। मलिक साहब, फजलुर रहमान साहब का बयान और आप लोगों की तहरीक। अच्छा देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ी उलझन होती है जब मैं इस तरह की जब एक बात को करने का मौका नहीं होता और आप एक बेबुनियाद बात पे आगे जा रहे होते हैं। अब मुझे ज़रा सिर्फ आपने एक क्लियर मिनट देना है विदाउट इंटरप्टिंग। आखिरी मिनट है हमारे पास, सही, ठीक है, लास्ट मिनट है सर। क्योंकि मैं हम तो फिर अगर आपके पास मेरी ये तो फिर आप काइंडली अलाउ करें मुझे जी। जब मेरा भी वही सवाल है जो चौधरी मंजूर साहब का है, बस वो लेने साहब। पहले क्यों नहीं बोला था, बस ठीक है, चले, ओके। अब देखे ना, तो बस ये अब तो आपके साथ क्या बात हो सकती है, आप ही का टाइम है, आप तो बोलिए। तहरीके इंसाफ का कोई जो चाहे सुनने नहीं, मेरा टाइम तो रह ही नहीं गया। मैं तो अपनी बात को करने की इजाजत लेने में अपना सारा वक्त गुजार देता हूँ। तो सर, बुलाते आपको हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप इसीलिए तो प्रोग्राम के बुलाया। मेहमान हैं, जाहिर है आपने ही तो बात करनी है, हमने तो सवाल करना है सिर्फ। तो फिर आप 30 मैं सेकंड क्या रह गए, करूँ ना, अब आप तो बता बात दें। आपने चले काइंडली मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने स्टेट के ऑपरेटर्स को अपनी ही रियासत के लोगों के खिलाफ उनकी डिग्निटी वायलेट करने के लिए करेंगे, तो भी मौलाना का बयान अभी थोड़ा सा मोहतात बयान है, इससे ज़्यादा बयान आएंगे, देखते अच्छा, जाएं। और ये जो हुकूमत में ठीक बैठे है, हैं, बयान ये वो आएंगे, लेकिन भागेंगे देखना ऐसे ये है कि क्या आवाम कि- बाई करती है या नहीं बाई करती, तहरीक को कितना फायदा है, कितना नुकसान होगा इस किस्म के बयान से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों